اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر جس کا نام ہے ولز اینڈ انہیریٹنس، وصیت اور میراث. تو یقیناً آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں سنا ہوگا کہ وصیت کے کیا قوانین ہے، کیا وصیت بنانا بھی چاہیے، اگر بنانا چاہیے تو پھر کس شکل میں وصیت کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، وصیت کی کتنی پارٹیز ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ نے سنا ہوگا. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جیسے میں نے آپ سے پچھلی بار کہا تھا کہ ہم آج کنڈیشنز اور ٹیکنیکلٹیز کے اوپر ڈسکس کریں گے. جیسے اگرچہ وصیت میں کتنے جو پارٹیز ہے، کیا اس کے لیے کوئی کوالیفائنگ کنڈیشنز ہے، اور اگرچہ کوئی حصہ جو مولانا صاحب نے جیسے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ کچھ ایسا حصہ ہے جو خود ٹیسٹیٹر اپنے حساب سے اسے الاٹ کر سکتا ہے، تو وہ کتنے % ہے، اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے، ریکمینڈڈ تھنگس کیا ہے اسی کے اوپر. تو اسی ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب قبلہ. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین مولانا صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایز آلویز آپ ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. خدا ہم سب کو اس خدمت کے لیے مزید توفیق عنایت فرمائے. جزاکم اللہ. تو مولانا صاحب بنا کوئی وقت لیتے ہوئے میں آپ سے پہلا سوال کنٹینیوٹی میں ہی پوچھنا چاہوں گا جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ آپ نے کہا تھا کہ کوالیفائنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، چاہے وہ ایگزیکیوٹر کی ہو یا چاہے دوسری کوئی پارٹیز کی بھی ہو. سب سے پہلے میں ایگزیکیوٹر کے اوپر پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا تھا کہ اس کا ایگزیکیوٹر کا رول جو عملی جامہ پہنا رہا ہے اس کا رول بینیفیشری ورثہ سے بھی زیادہ ہے. تو کیا اس کے لیے خداوند متعال نے کوئی کوالیفائنگ کنڈیشنز بتائی ہے، اور اگرچہ ہے تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 شرطیں قرار دی گئی ہیں ایگزیکیوٹر کے لیے کہ وہ ان 3 شرطوں کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کرے، جن میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، کم سن نہ ہو بلکہ وہ بالغ کی عمر کو کراس کر چکا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب عقل ہونا چاہیے، یعنی وہ ذہنی طور پر اس کام کو انجام دینے کی ایبیلٹی رکھتا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کو اور اسلام کو قبول کرتا ہو. یعنی اس شرط کے ساتھ، ان 3 شرطوں کے ساتھ اس انسان کو ایگزیکیوٹر بنایا جائے گا. لیکن یہاں پر 2 چیزیں اور میں واضح کر دوں کہ بہتر یہ ہے کہ وصیت کرنے والا اس ایگزیکیوٹر کو زندگی ہی میں بتا دے کہ میں تمہیں ایگزیکیوٹر بنا رہا ہوں، تاکہ وہ اس ذمہ داری کے مطابق اپنے کو دیکھے. اگر پورا کر سکتا ہے تو ایکسیپٹ کرے، نہیں کر سکتا تو پھر ایکسیپٹ نہیں کرے، تاکہ پھر کسی اور کو ایگزیکیوٹر بنایا جا سکے خود اس وصیت کرنے والے کی طرف سے. لیکن اگر انسان نے اپنی زندگی میں کسی ایگزیکیوٹر کو معین کیا لیکن اسے نہیں بتایا گیا اور اب وہ انتقال کر چکا ہے وصیت کرنے والا، تو اب بہتر تو یہی ہے کہ ایگزیکیوٹر اس کو جس کو اپوائنٹ کیا تھا اس نے اپنے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کرے. لیکن اگر ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے کسی وجہ سے بھی، ہو سکتا ہے وہ دوسرے شہر جا چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ وہ نہیں یہ کام کر پائے، تو پھر ایسے وقت میں حاکم شرع کہ جس کی ذمہ داری ہے اس معاشرے کی شریعت کے امور کو انجام دینا، اس کو یہ ذمہ دیا جائے گا اور وہ کسی کو اپوائنٹ کریں گے تاکہ وہ اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے اس وصیت کے مطابق عمل انجام دیں. تو مولانا صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ایگزیکیوٹر کو جو ہے وہ بتا دینا چاہیے ان ایڈوانس، یعنی جب بھی جو انسان ول بنا رہا ہے تو ایگزیکیوٹر کو بتا دینا چاہیے. تو کیا اس میں ایگزیکیوٹر کا کنسنٹ، کہ اگر آپ نے مثلاً آپ نے کسی کو ایگزیکیوٹر بنایا یا میں نے کسی کو ایگزیکیوٹر بنایا، تو کیا ایگزیکیوٹر کا کنسنٹ لینا بھی شرعاً واجب ہے، مستحب ہے، یا اس کنڈیشنز کو آپ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اس کو آپ معین کریں گے تو پھر آپ کو اپنی وصیت کے مطابق اطمینان ہے کہ عمل ہو جائے گا. بالکل. لیکن اگر ایگزیکیوٹر کو آپ نے شامل نہیں کیا تو پھر بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وصیت کے مطابق عمل نہیں ہو پاتا. لہٰذا کسی کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹر بنایا جائے، قرار دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. بالکل. مولانا صاحب اسی پارٹیز کو آگے لے چلتے ہوئے جیسے بینیفیشری کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، کیونکہ جو لحاظ سے جتنے بھی ملکیت یا جو بھی مال ملنا ہے وہ تو ورثہ کو ہی ملنا ہے.
تو کیا کوئی ورثہ بھی ایگزیکیوٹر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، وہ انسان کے جس کو خود میراث لینی ہے وہ اس کو ان میں سے کسی ایک کو ایگزیکیوٹر بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مولانا صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ایک وصیت کے لیے کتنے وٹنس کا ہونا ضروری ہے؟ اسلام نے تمام امور کے لیے 2 گواہوں کی شرط رکھی ہے، شہادتین۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ 2 گواہ کم سے کم ہونے چاہیے، یعنی 2 سے زیادہ بھی اگر رکھ رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، منیمم کوالیفیکیشن is 2 witness، منیمم 2 وٹنسز ہونے چاہیے۔ تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وٹنس کم سے کم 2 ہونا چاہیے، تو کیا یہ 2 مرد کا ہونا کمپلسری ہے، یا پھر اگر اس میں عورتیں بھی آتی ہے وٹنس بننے تو اس لحاظ سے منیمم کوالیفیکیشن اور کتنے وٹنس ہونا چاہیے؟ اسلام کی نگاہ میں اگر وٹنس مرد قرار پا رہے ہیں تو 2 مرد ہوں، اور اگر لیڈیز کو وٹنس بنایا جا رہا ہو تو 4 لیڈیز ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یعنی مثال کے طور کے اوپر ایک اگر مرد اور لیڈیز کو قرار دینا ہے تو پھر 2 لیڈیز اور 1 مرد کو، اس طرح سے ہمارے وٹنسز ہو سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے کہا کہ لیڈیز اگرچہ ہے تو وہ 4 ہونی چاہیے، اگرچہ مرد ہے تو کم سے کم 2 ہونا چاہیے، یا 1 مرد اور 2 عورتیں بھی ایک ساتھ میں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں بتائیے کیا وٹنس کی بھی کوئی کوالیفائنگ کنڈیشنز اسلام نے بتائی ہے؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے کنڈیشنز پر ڈیپینڈڈ ہے، کیا حالات ہیں، انہی حالات کے مطابق ان گواہوں کی شرطوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر نارمل کنڈیشن ہے، مثال کے طور پہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اختلاف کا کوئی ڈسپوٹ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، تو ایسے عام حالات میں عام گواہ سے مراد یہ ہے کہ وہ افراد کے جن کی عدالت کو ان لوگوں کے درمیان ایکسیپٹ کیا جا رہا ہو کہ جن کو اس میراث میں کچھ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس کو عادل سمجھتے ہوں، بس اتنی ہی عدالت اس کے پاس پائی جاتی ہو کافی ہے۔ لیکن اگر خاص حالات ہیں، خاص حالات میں ابھی عرض کروں گا کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، تو ان خاص حالات میں جو شرعی طور پر عادل قرار دیے جاتے ہیں انہیں گواہ بنانا ہوگا۔ شرعی طور پر کون عادل ہوتے ہیں؟ شرعی طور پر ان لوگوں کو عادل کہا جاتا ہے کہ جو سوسائٹی میں عادل سمجھے جائیں۔ یہ فرق ذہن میں رہے۔ بالکل، سوسائٹی میں جو لوگ عادل سمجھے جاتے ہیں، مثلا اگر وہ کورٹ میں گواہی دیں شرعی عدالت میں، تو ان کی عدالت میں ان کی بات کو قبول کیا جائے اور ان کے خلاف کسی قسم کا تصور یا ذہن میں کوئی فکر ان کے لیے نہ پائی جاتی ہو۔ اب آئیے خاص حالات کیا ہیں؟ خاص حالات 3 بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک وہ موقع ہے کہ جس میں انسان کی وصیت اورلی ہو، زبانی طور پہ جب انسان نے کچھ بیان کیا ہو کسی ایگزیکیوٹر سے، تو وہاں پر یہ 2 وٹنس عادل شرعی طور پر ہونے چاہیے، تاکہ ان کے بعد یعنی انتقال کر جانے کے بعد ان 2 لوگوں کی بنا پر وصیت کو عملی جامہ پہنایا جائے، ورنہ صرف ایگزیکیوٹر اکیلے اس کام کو نہیں انجام دے سکتا جب تک کہ یہ شرعی گواہ نہ موجود ہو، کیونکہ اس کو جواب بھی دینا ہے اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو حاکم شرع کو، لہٰذا یہاں کے اوپر شرعی طور کے اوپر عادل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرا موقع، اگر باپ کو پتہ ہے یا میراث کے لیے وصیت کرنے والے کو پتہ ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلاف سے بچنے کے لیے، جیسے مثال کے تو میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں، ایک انسان ہے جس نے 2nd میرج کی تھی، اب وہ 2nd میرج اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، انتقال کے موقع پر چاہتا ہے کہ وہ وصیت میں اپنی 2nd وائف اور ان کے ذریعے سے آنے والی اولاد کو بھی میراث میں کچھ دے۔ اب ایسا موقع اختلاف کا آ جاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ جو پہلے کی اولاد ہے وہ بعد کی وائف کے بچوں کے درمیان اختلاف کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایگزامپل دیا، اس طرح کے بہت سے مورد ایسے جن میں اختلاف کا ذرا بھی اگر ڈاؤٹ ہے تو پھر عادل گواہ جو شرعی ہیں ان کو وہاں پر اپائنٹ کرنا ہو، یعنی ان سے گواہی لینی ہوگی۔ اور تیسرا موقع، جب انسان نے کئی وصیتیں کی ہوں۔ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک جملہ کہا تھا کہ جو میری طرف سے نہیں تھا لیکن آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جس میں کئی وصیتیں اگر ہو گئیں تو لاسٹ ایکسیپٹیبل ہے۔ میں نے جو بات کہی تھی کہ اگر انسان نے اپنی وصیت کو 15 سال میں لکھا اور 45 سال کی عمر آ چکی ہے تو کئی بار اسی میں چینجز لائے۔
آپ کی طرف سے یہ بات آئی تھی جو اچھی بات تھی جی کہ اگر انسان نے خود اپنی پوری وصیت ہی کو چینج کر دیا، ایک وصیت 15 سال کی ایج میں لکھا، ایک 45 کی ایج میں لکھا، اب یہ 2 وصیتیں ہو چکی ہیں، تو اب یہ جو سیکنڈ وصیت ہے اس پر عمل کیا جانا ہے، یا جو 15 ایئرس کی ایج میں انسان نے فرسٹ وصیت لکھی تھی اس پر عمل کرنا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی اختلاف کا سبب بن جاتا ہے، جب بینیفیشری دیکھ رہے ہو کہ میرا فائدہ فرسٹ وصیت پہ عمل کرنے میں، تو اڑ جاتے ہیں کہ نہیں میں سیکنڈ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ نہ لکھا ہو، اس انسان نے، لوگوں نے بنا دیا ہو، تو ایسے موقع پر شرعی گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا بہتر دونوں صورتوں میں، پھر میں واپس آ جاؤں، ہم نے کہا کہ عام حالات اور خاص حالات، عام میں عام قسم کے گواہ بن سکتے ہیں، خاص میں خاص قسم کے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر صورت میں جو شرعی گواہ ہیں ان شرعی گواہوں ہی کو قرار دیا جائے، تاکہ ہر طرح کی آنے والی کسی بھی مشکل سے انسان آرام سے باہر نکل سکے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ڈیٹیل میں اس چیز کی وضاحت کی اور ہمیں کافی اچھے سے سمجھایا کہ ایک وٹنس کا بھی کتنا امپورٹنٹ رول ہے اور کیا کیا کوالیفائنگ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں بتائیے، جیسے مولانا صاحب آپ نے کہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ انسان کے پاس ڈسکریشن ہوتا ہے جو اپنی خود من مرضی کے مطابق جتنا چاہے اسے دے سکتا ہے، کچھ ایک اسپیسیفک آپ نے کہا تھا۔ ہمیں بتائیے کہ کیا پوری وصیت، کیونکہ اب ملکیت بھی، اگر مان لو میں ٹیسٹیٹر ہوں تو ملکیت بھی میری، مال اور جائیداد جتنا بھی ہے سب کچھ میرا، مجھے کسی کو دینا ہے، تو کیا شرعاً کوئی قانون اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ٹیسٹیٹر کے پاس کوئی اتنا ڈسکریشن ہے کہ وہ کچھ پرسنٹیج چاہے جدھر چاہے وہ دے سکتا ہے، یا پھر اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے مطابق ہی وصیت کو بنانی چاہیے؟ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ ٹیسٹیٹر جو اس دنیا سے جا رہا ہے، اس انسان کا اختیار آنکھیں بند ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب اس کا چھوڑا ہوا مال، اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی اسی طرح سے ڈیوائیڈ کی جائے گی، ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی کہ جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے، ٹھیک۔ اب یہاں کے اوپر اب انسان کا ایک اختیار ہے، وہ یہ چاہے کہ اپنے مال کو اپنی من مرضی کے مطابق خرچ کرے، لہٰذا وہ وصیت تیار کرے۔ اور اسی لیے ہمارے ذہنوں میں جو وصیت کا کانسیپٹ ہے وہ یہی وصیت کا کانسیپٹ ہے کہ کس بیٹے کو کتنا دینا ہے، کس بیٹی کو کتنا دینا ہے۔ یہ وصیت نہیں ہے، یہ تو اسلام نے پہلے سے بیان ہی کر دیا ہے کہ بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیٹی کو کتنا ملنا ہے، وائف کو کتنا ملنا ہے، ریلیٹیوز کو کتنا ملنا ہے، یہ تو معین ہے۔ جو اصل وصیت ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ جو ایک پارٹ اسلام نے انسان کو پرمیشن دی ہے کہ اس کے لیے انسان وصیت کرے، تو پھر اس کی من مرضی کے مطابق اس کے انتقال کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ یہ جو ایک پارٹ ہے وہ 1/3 اسلام نے پرمیشن دی ہے، انسان 33% جی 33% تقریباً، کہ جو انسان کے کل مال کا 33% ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ یہ خود انسان کے لیے معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا انسان کو اگر نہیں پتا ہے کہ میری پراپرٹی 1 لاکھ ہے یا 1 کروڑ ہے، وہ جتنی بھی وصیت کر رہا ہے کہ مثلا یہ کام، ابھی آئے گی بات کہ کہاں کہاں کے اوپر یہ 1/3 کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ 1/3 کے لیے وصیت کر دی اس نے، 1/3 معین نہیں کیا۔ اس نے مثلا کہا کہ کچھ پیسہ یہاں دیا جائے، کچھ پیسہ وہاں دیا جائے، کچھ پیسہ اس چیریٹی میں یوز کیا جائے، کچھ پیسہ آرفین میں دیا جائے، یہ سارے پیسے، ان ساری چیزوں کو لا کر 1/3 کے اندر قرار دیا جائے گا۔ اچھا، یعنی اب 1/3 اس کی وصیت کے مطابق ان چیریٹیز میں یوز کیا جائے گا، اور اگر 1/3 سے آگے جا رہی ہے بات، پھر بھی 1/3 کے اندر ہی اس کو لانا ہوگا۔ یہ 2/3 جو ہے وہ اس کی اولاد کے درمیان جو اسلام کا حکم ہے اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ مولانا صاحب میں آپ سے ایک اور ٹیکنیکلٹیز کے ریلیٹڈ ایک کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا اسے جو بھی کرنا ہے وہ 1/3 میں ہی کرے گا، جی اور اگرچہ کوئی زیادہ اماؤنٹ بھی ہے تو اسے 1/3 میں ہی لانا ہوگا، جی تو کیا 34% بھی انسان اگر چاہے تو نہیں کر سکتا کہ 33.33 پہ ہی اسٹک کرنا ہوگا؟ بالکل انسان کر سکتا ہے، وہ 33 کو 50 بھی بنا سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے اس میں، یہ جب 33 سے اوپر 33 وہ پوائنٹ جتنا بھی ہو رہا ہے 33.33% جتنا بھی اوپر جائے گا اس کے اوپر تبھی اس جگہ پر اس کو خرچ کیا جائے گا کہ جب یہ بینیفیشریز جتنے ہیں وہ سب اس پر راضی ہوں۔ مثلا اس کے 2 بیٹے ہیں، وہ دونوں راضی ہیں کہ ٹھیک ہے میرے ڈیڈی نے کہہ دیا، ان کی کہی ہوئی بات کے مطابق سارے مال کا 50% چیریٹی میں یوز کر دیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔
اب جو بچے گا 50% وہ ان بیٹوں کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. لیکن اگر بینیفیشریز راضی نہیں ہیں یا کچھ راضی ہیں کچھ راضی نہیں ہیں تو وہ کچھ راضی نہیں، ان کا تو مسئلہ بعد میں آئے گا. اگر یہ راضی نہیں ہے سب کے سب تو پھر سمٹ کے آ جائے گا 33% کے اوپر، 1/3 کے اوپر. 1/3 چیریٹی میں یوز ہو جائے جہاں کے لیے اس نے بیان کیا ہے، بقیہ 2/3 جو ہے وہ اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. مولانا صاحب کیا کوئی ایسی شرائط یا کوئی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہے جب اس لحاظ سے انسان 33% سے زیادہ بھی وہ کر سکتا ہے اور وہ مانی جائے گی؟ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں کے اوپر انسان کی زندگی میں اس قسم سے وصیتیں آتی ہیں کہ جہاں پر اولاد یا وارث راضی ہو جائیں. جیسے مثال کے طور کے اوپر ایک بہت اہم کام ہو رہا تھا اس فیملی میں، اور وہ کام اس بات پر منحصر ہے کہ اس میں زیادہ پیسہ یوز کیا جائے. ساری اولاد بھی راضی ہے جن کو میراث لینی ہے، جو بینیفیشری ہے، تو اب اس میں باپ کے کہے کے مطابق عمل کیا جائے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اولاد راضی نہیں ہے تو اب یہاں پہ میں کلیئر کر دوں، اگر مثلا 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میرے ڈیڈی نے کہہ دیا تو اب یہ 50% ان کی طرف سے چیریٹی میں یوز ہو جائے. سیکنڈ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے میری میراث پوری چاہیے. تو اب اس میں کیا جائے گا؟ اب جو یہ 33% سے زیادہ ادھر جا رہے ہیں ہم، یعنی 2/3 میں 1/3 ایک بیٹے کو دے دیا جائے جو راضی نہیں ہے. یہ جو 2/3 کے درمیان ایک 1/3 اور بچا جی، اس میں سے دے دیا جائے جو بیٹا راضی ہے کہ باپ کی میراث میں سے وہ پیسہ 1/3 سے زیادہ ان کی چیریٹی میں یوز ہو جائے، میری میراث میں سے کم کر دیا یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بینیفیشری راضی ہے، اگر ایک راضی نہیں ہے تو اسے تو اپنا حصہ مل کے اسے الگ کر دیا جائے. لیکن اگر جو راضی ہے تو اس کے حصے میں سے جتنا وہ راضی ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے آپ یہ چیز بھی بتائیے کہ اب تک تو ہم نے بات کی 2/3 کے اوپر اور جتنا بھی ڈسکریشن ہے، کیا کوئی اسلام نے اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے یا کوئی بھی اسلام نے کوئی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں تو یہ ہمیشہ دیکھا گیا کہ وہ ایک کمپلیٹ ریکمنڈیشن ہوتا ہے؟ تو کیا اس لحاظ سے کئی ایسے شریعت میں موجود ہے کہ جہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہو کہ آپ 33% میں 33.33% میں آپ کیا کیا اخراجات یا کیا کیا وصیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہاں پر میں واضح کر دوں کہ وہ تمام چیزیں، جن تمام چیزوں کو اسلام پسند کرتا ہے، ان تمام چیزوں میں سے کسی کا بھی انتخاب کرتے ہوئے یہ انسان وصیت کر سکتا ہے کہ یہ 1/3 میں سے استعمال کیا جائے. جی، البتہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کر دینے میں فائدہ اس لیے ہے کہ انسان کے ذہن متوجہ ہو جائیں، ورنہ اکثر چیزیں تو اس کے ذہن میں ہیں. مثلا کامن چیزیں میں عرض کروں کہ جو معمولاً ذہنوں میں ہیں، جیسے مثلا انسان وصیت کر سکتا ہے وصیت میں کہ میرے پیسے سے کسی کو زیارت پر بھیج دینا. وصیت کر سکتا ہے کہ میرے پیسے میں سے، یہ میں کامن چیز بتا رہا ہوں، ابھی وہ آ رہا ہوں کہ جو اسلام کی طرف سے بہتر ہیں. مثلا یہ انسان وصیت کر سکتا ہے کہ میرے لیے مثلا ہر مسجد میں ایک مجلس کرا دی جائے، میرے لیے اطعام کرا دیے، بہت فضیلت ہے، میرے لیے مثلا بہت سے مومنین کو کھانا کھلا دیا جائے، مثلا میرے لیے کچھ لوگوں سے قرآن پڑھوا دیا جائے. اس طرح کی بہت سی چیزیں. لیکن جو چیزیں ریکمنڈیڈ ہیں اسلام میں ان کی طرف آپ کو لے کے آؤں، جن میں سب سے پہلی چیز کہ جس پہ تھوڑی سی توجہ ہمیں دینی چاہیے، وہ ہمارے جو شرعی واجبات ہیں، ان شرعی واجبات کو ادا کرنے کے لیے انسان کو کچھ ذمہ داریاں تو اولاد کے اوپر قرار دے دی ہیں اسلام نے، ان کی بنا پر انسان بچ گیا. جیسے مثلا انسان کی نماز قضا ہوئی تو اب یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے. انسان کے روزے رہ گئے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے، یہ بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے. ٹھیک، لیکن کبھی کبھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے مال سے کچھ پیسہ نہ قرار دوں تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ میری نمازیں رہ جائیں گی. تو اب بہترین صورت یہی ہے کہ انسان اپنے 1/3 کے مال کو استعمال کرتے ہوئے یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے کچھ پیسہ دیا جائے تاکہ میری اتنے دن کی نماز پڑھ لی جائے، واجبات مکمل ہو جائے، میرے روزے ہیں ان کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اس کے مطابق میں عمل کر لوں. متوجہ ہیں؟ یہ انسان کی پہلی ذمہ داری کی جو نمازیں انسان کی واجب ہیں، روزے واجب رہ گئے ہیں، کفارہ دینا تھا، اس سے متعلق انسان متوجہ ہو جائے کہ وہ کفارہ
کس طرح سے ادا کیا جائے اس کے لیے 1/3 سے وہ وصیت کرے. یہ توجہ رہے کفارے کو ادا کرنا بڑی اولاد پر واجب نہیں ہے. جی نماز روزہ بڑی اولاد پر واجب ہے. لہٰذا مجھے تو اپنے کو قبر کے عذاب سے بچانا ہے, لہٰذا مجھے اپنی وصیت میں اس کو انکلوڈ کرنا سب سے پہلے مرحلے میں. دوسرے مرحلے میں انسان کا فیونرل اس موقع کے اوپر اس کو اختیار ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مثلاً فلاں قبرستان میں مجھے دفن کیا جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وصیت کرتے ہیں کہ مجھے سرزمین کربلا لے جا کے دفن کیا جائے. یا انسان بہت سے ہیں جو اپنے شہر میں وطن میں اپنے جا کے دفن ہونا چاہتے ہیں, یا حتیٰ کسی خاص پرٹیکولر قبرستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے وصیت کی ہے اور ان کے 1/3 پیسے کے اندر اتنا اماؤنٹ ہے تو پھر ان کو اس پیسے کے خرچ کے ذریعے سے لے جایا جا سکتا ہے, ان کو وہاں دفن کیا جائے گا. اسی طرح سے پرٹیکولر عالم کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین میری نماز میت پڑھائے, فلاں عالم دین مثلا میری مجلس پڑھے. یا یہ بھی وصیت, البتہ اس کا جو خرچہ ہے وہ سب 1/3 میں سے لیا جائے. جی جی. یا یہ بھی وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد نماز وحشت قبر جو پڑھی جائے گی, چونکہ یہ بھی ہمارے میں بڑی تاکید ہے, بالکل اس کے لیے بھی رقم معین کر سکتا ہے انسان کہ میری طرف سے 40 مؤمنین سے نماز وحشت قبر پڑھوائی جائے. یہ اس کے ہی مال سے پیسہ, چونکہ وصیت ہے لہٰذا لیا جائے گا. اسی طرح سے انسان نیاز کے لیے بھی حکم دے سکتا ہے, یا حتیٰ جو قبرستان آ رہے مؤمنین ان کے کھانے کے لیے بھی, اطعام کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے. اسی طرح سے انسان اور بھی بہت سی, اب یہ تیسرے مرحلے میں آ رہا ہوں میں, بہت سی ایسی چیریٹیز ہیں کہ جن کو اسلام پسند کرتا ہے, ان ساری چیریٹیز کے لیے انسان وصیت میں کہہ سکتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل ہوگا. مثلاً انسان وصیت کر سکتا ہے, اسلام جو پسند کرتا ہے یتیموں پہ پیسہ خرچ کیا جائے, میرا پیسہ بیوہ پہ خرچ کیا جائے, یا اتنی مقدار مثلاً 100 پیڑ میری طرف سے کہیں پہ لگوائے جائیں. یہ اسلام بھی بہت اس کو پسند کرتا ہے. بالکل اسلام اس طرح سے نیچر کے کاموں کو بہت پسند کرتا ہے. انسان اس کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے. یا جس طرح سے انسان یہ وصیت کر سکتا ہے کہ مسجد میں مثلاً دیوار بننی ہے, اس میں میرا پیسہ لگا دیا جائے, وہاں پنکھے لگنے ہیں, اس میں میرا پیسہ لگا دیا جائے, مسجد میں افطار کا پروگرام ہوتا ہے, اس میں میرا پیسہ لگا دیا جائے. یا جیسے مثال کے طور کے اوپر کوئی مذہبی کتاب چھپنی ہے, ریلیجس بک ہے, میرا پیسہ اس میں یوز کر دیا جائے. اس طرح کے سارے وہ نیک کام کہ جنہیں اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے, یہ شرط ہے, ان کے ساتھ اگر یہ وصیت کر رہا ہے تو یہ پیسہ اس کا 1/3 میں سے یوز کیا جائے گا. اسی طرح سے 2 اور پوائنٹ ہیں کہ جو بڑے قابل غور ہیں اور جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. آپ نے یہ سنا ہوگا اور یہ آپ نے اگر مطالعہ کیا ہے تو دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے ایسے کلوز ریلیٹیو ہیں کہ جنہیں میراث میں کچھ وجہوں سے وہ پیسہ نہیں مل پاتا جو ان کے ریلیٹیو کا ہے. مثلا بہت کلوز ریلیٹیو ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جس کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس بیٹے سے کے بعد بیٹے کے والد دنیا سے جا رہے ہیں, پوتے ہو گئے, پوتا. تو اب یہ پوتا اپنے دادا سے میراث نہیں لے پائے گا, اس کی اپنی وجہ ہے, وہ اپنے موقع پہ کبھی بیان کی جائیں گی. یہ دادا اب دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا چونکہ پہلے دنیا سے جا چکا ہے اور یہ میرے پوتے یتیم ہیں, ان کو میراث نہیں مل پا رہی ہے. اب یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے پیسے میں سے ان پوتوں کو اتنی مقدار میں رقم دی جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بالکل. لہٰذا اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور پورا اختیار ہے. اگر مثلاً اس کے 3 بیٹے تھے, ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور اب وہ دنیا سے جا رہا ہے 2 بیٹے چھوڑ کر, اور جس بیٹے کی ڈیتھ ہوئی اس کے بھی بچے موجود ہیں, تو یہ اپنے مال کا 3 پارٹ جب کر رہا ہے تو 1/3 اپنے پوتے کو دے رہا ہے, ایک 1/3 دوسرے زندہ بیٹے کو, دوسرا 1/3 دوسرے زندہ بیٹے کو مل جائے گا. بالکل برابر ہو گیا. بالکل سچ بات. یہ بھی انسان وصیت کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کلوز ریلیٹیو ہے کہ جس کو حق نہیں مل پا رہا ہو, اس کو بھی انسان اس میں شامل کرے. اسی طرح سے گھر میں خدمت کرنے والے, نارملی ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. ایک انسان ہے کہ جس انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے 50 سال کی عمر تک کسی نے خدمت کی ہے, انسان کبھی میراث میں اس کو کچھ نہیں دیتا. چاہے تو مرنے والا اس کے لیے وصیت کر سکتا, کچھ نہ صحیح 2000-4000 روپے تو دیے جا سکتے ہیں, میری میراث میں سے ان کو بھی دیا جائے. اسی طرح سے یہ جو ایگزیکیوٹر جس کا ذکر میں نے کیا, کہیں بھی اس کے لیے کوئی رقم معین نہیں کی گئی ہے. جی
اگر انسان چاہتا ہے کہ ایگزیکیوٹر بھی بڑی محنت کر رہا ہے, آپ نے بھی اس دن کہا تھا اور آج بھی یہ بات کہی کہ سب سے زیادہ محنت یہی بیچارہ کر رہا ہے, تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کی زحمت کی بنا پر دیا جائے. یہ جو پیسہ ہے کہاں سے نکالا جائے گا؟ 1/3 میں سے, اگر وصیت کی ہے تو. اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے قریبی کسی دوست کو کسی بھی وجہ سے کچھ پیسہ دینا چاہتا ہے, یا کسی ریلیٹیو کو پیسہ دینا چاہتا ہے, مثلا جانتا ہے کہ میرا دور کا رشتہ دار ہے, غریب ہے, اس کو بھی میں پیسہ دینا چاہتا ہوں, یا کسی بھی وجہ سے پسند کرتا ہے لہٰذا دینا چاہتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, جو کسی بچے کو پسند کریں اس کو دینا چاہے دے سکتا ہے. یہ سب 1/3 میں سے آئے گا. یہ ایک پوائنٹ. اور اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ, انسان کبھی کبھی جانتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے 2 بیٹے ہیں, لیکن ان 2 بیٹوں میں دونوں اکنومیکلی اکول نہیں ہیں. ایک بیٹا بہت اچھا ہے, بہت مثلا مضبوط ہے اپنے ہر اعتبار سے, دوسرا تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اگر کل کو اپنے بچے کو کالج بھیجنا ہے, کل کو اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. اب یہ بزرگ کی ذمہ داری ہے کہ اگر چاہے تو اپنے ایک بیٹے کو میراث میں زیادہ حق دے دے, زیادہ پیسہ دے دے. اس کا یہی طریقہ ہے, اس کو وصیت کر کے جانا ہوگا, اور یہ وصیت 1/3 کے مطابق ہونی چاہیے. اگر وصیت نہیں کی ہے تو پھر ان دونوں بیٹوں کو اکولی پیسہ مل جائے گا. ایکسٹرا پیسہ اگر دینا ہے تو پھر اس کو وصیت میں اس کو انکلوڈ کرنا ہوگا. تو یہ کچھ موارد ہیں کہ جو ہمارے وصیت میں 1/3 کے لیے بیان کیے گئے. البتہ اس کے علاوہ اور بھی جتنی چیریٹیز ہیں ان سب کو اس میں شامل کرتا جائے, اور ان کے ذریعے سے پھر اپنی وصیت کو یہ مکمل کر سکتے. تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ڈیٹیل وضاحت دی. کیا ہم لوگ اوور آل یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی کام خداوند متعال کو پسند ہے, یا اسلام میں اسے مستحب قرار دیا گیا ہے یا جائز قرار دیا گیا ہے, وہاں کہیں بھی یہ 1/3 کو ایلوکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل. چاہے وہ فیونرل ایکسپینسز ہو, چاہے وہ ریلیجیس اوبلیگیشنز جو نماز روزہ ہے اس کے لیے ہو, چاہے وہ چیریٹیز ہو, چاہے وہ کوئی ایسے ریلیٹیوز کو دے دو جس کا حق نہیں بنتا, یا چاہے وہ ایسے ریلیٹیوز کو بھی دے دو جس کا حق بنتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے ڈیٹیل میں وضاحت کی. مولانا صاحب اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسی سچویشن آتی ہے انسان کی زندگی میں کہ جو اس نے ول کیا ہے اس کے مرنے کے بعد یا اس کے زندگی میں وہ ول انویلڈ قرار دی جاتی ہے یا حرام قرار دی جاتی ہے؟ جی بالکل. اگر انسان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی وصیت کر دی کہ جس کو اسلام قبول نہیں کرتا, اسلام جسے حرام سمجھتا ہے, اچھا, اگر ایسی کوئی وصیت اس نے کر دی ہے تو اس پر یقیناً عمل نہیں کیا جائے گا. اور یہ بھی اسلام کا ایک کرم ہے, احسان ہے, اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ اس پر عمل کیا جاتا تو پھر اس قبر میں اسے مستقل عذاب ہوتا. اللہ اکبر. لہٰذا اسلام نے اس انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کی وہ وصیت کہ جو اسلام کی نگاہ میں جائز نہیں تھی اس پر عمل کرنے کی اجازت دی. میں ایک ایگزامپل دوں. مثلا خدا نخواستہ کسی انسان نے وصیت میں یہ بات کہی کہ میرے بعد ایک شراب خانہ کھول دیا جائے معاذ اللہ. اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی. کیوں؟ ایک تو یہ کہ حرام کام ہے, دوسرے یہ کہ خود قبر میں مستقل عذاب میں رہے گا. تو یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ اس موقع پر انسان کو عذاب سے بچاتے ہوئے حرام کام کی جو وصیت ہے اس پر عمل نہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. تو مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے جہاں پر بنائی ہوئی وصیت کو انویلڈ قرار دیا جاتا ہے یا اسے عملی جامہ نہیں پہنانا چاہیے؟ نہیں, وہ جتنے پرسنٹ حرام کی بات کہی ہے اتنے پرسنٹ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اچھا, بقیہ جو ہے وہ ریلیجس کے جو حلال کے طریقے, جو حلال جگہوں کے اوپر یوز ہے وہ ساری جگہوں کے اوپر یوز ہوگا اس کی وصیت. سبحان اللہ. مولانا صاحب آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ڈیٹیل میں ایک ایک سوال کا جواب بڑی سنجیدگی سے, بڑی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں کلیریفیکیشن دیا. کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ ایسی ٹاپکس کو ہم لوگ اور ڈسکس کیا جائے, تو نہ چاہتے ہوئے بھی آج کا یہ ایپیسوڈ ہمیں اینڈ کرنا ہوگا. لیکن جب اگلے ایپیسوڈ میں ہماری ملاقات ہوگی تو آپ یقین رکھیے گا کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ وصیت میں کیا کیا کانٹینٹ ہونا چاہیے. اب تک تو ہم نے بائیفرکیشن تھوڑا بہت سمجھا کہ بائیفرکیشن کس لحاظ سے ہوتا ہے, کہاں پہ کتنا کیا ہو سکتا ہے. کیا وصیت کے لیے ایک ٹیمپلیٹ بھی ہے, یا کیا وصیت کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے جس میں کانٹینٹ ہو کچھ, کہ بس ایسے ہی آپ نے لکھ دیا ایک پیپر اور پین پہ 1 2 3 4 اور آپ نے ختم کر دیا؟ تو اسی چیز کو ڈیٹیل میں اسلام کے کیا ریکمنڈیشنز ہیں اسی چیز کو ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. تو جب تک, جیسے میں نے آپ سے پچھلی بار بھی کہا تھا, آج بھی آپ کو متوجہ کر دوں کہ اگرچہ آپ کو کوئی سوالات ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو دیے ہوئے اسکرین کے اوپر ای میل آئی ڈی آپ کو جو مینشن کیا گیا ہے وہاں پر آپ
اپنے سوالوں کو ای میل کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ سیریز میں یہ سوالوں کو کور نہیں کیا گیا تو انشاءاللہ آخری 2 ایپیسوڈ صرف آپ کے سوالات کے لیے ہوگے, جہاں پر آپ کا نام نہیں مینشن کیا جائے گا اور صرف وہ سوالوں کو ایک ہولسٹک اپروچ کے طریقے سے اس کا جواب مولانا صاحب دیں گے. تو میں صادق کمانی آج آپ سے لیتا ہوں اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون. ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کرنا نہیں بھولیے گا. پیغام انسانیت کو ہر جگہ پر پھیلائیے, ان سارے ایپیسوڈز کو ہر جگہ پر فارورڈ کیجیے, کیونکہ اگر اس سے کسی کا بھلا ہوتا ہے, آخرت کسی کی بنتی ہے, تو آپ کی اس میں پارٹنرشپ ہوگی. تو السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.